خرم صاحب، اکانومی دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ حالات کچھ زیادہ ہی خراب ہیں، لیکن ہمیں لوگ سیاستدانوں کی باتیں سن کے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں۔ آج یہ ڈار صاحب نے بھی کہا کہ بس ٹیک آف کا ٹائم آ گیا ہے۔ مریم بی بی کہتی ہے جب تک میاں صاحب نہیں آتے ٹیک آف نہیں ہوگا۔ وہ ٹیک آف کرنا کیسے ہے؟ ہم نے کیسے ہوگا ٹیک آف؟ ٹیک آف ایک طریقے سے ہوگا کاشف، اگر اکانومی کو ہم بہتر کریں گے، اور اکانومی میں دو چیزیں کریں گے۔ ایک، ہم اپنے خرچے کم کریں گے، دوسرا صحیح جگہ ٹیکس لگائیں گے اور اس کا ٹیکس کا استعمال صحیح کریں گے، تو پھر آپ کی اکانومی ڈیفینیٹلی ٹیک آف کرے گی۔ اس میں جو سارے ٹیکس مجھے میں پڑھ رہا تھا، جو ٹیکس انہوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ تو میرا خیال ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی میں جب بات کر رہا تھا کہ یہ اس کا مطلب کیا، یہ آئیں گے کہاں سے یہ پیسے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیں میں سیدھی آسان الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 100 روپے ٹیکس آپ نے لگانا ہے اور اس 100 روپے میں سے آپ کے پاس 70 روپے آپ نے جو ہے تقریباً اپنے قرضے دینے، اور اس 100 روپے میں سے ہی جو ٹیکس 100 روپے ہے اس میں سے 57 روپے آپ نے صبح کو دے دینے، تو آپ کے پاس بچیں گے 43 روپے۔ اب 43 روپے میں سے 70 روپے ٹیکس بھی دینا آپ نے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 43 بھی ان قرضوں میں جائے گا، اور جو باقی آپ کو 27 روپے اور چاہیے ان قرضوں کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی آپ قرضے لے کے کتنے پیسے پاکستان یا خزانے کو بورو کرنے پڑیں گے ڈالرز باہر سے آپ کے خیال میں، ڈالرز کی ٹرم میں؟ دیکھیں وہ تو کوئی 8-9 بلین ڈالرز ہیں جو صرف ہم نے مفاق کے خرچے پورے کرنے کے لیے ادھار لینے ہیں۔ جی دیکھیں ٹوٹل جو ہے نا اس وقت 7.3 کھرب روپیہ آپ نے جو ہے قرضے واپس کرنا ہے، مطلب اس سال میں صرف ابھی جو بجٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگلے سال جو فورن ڈیٹ ہے وہ بھی 25 ارب ڈالر ہے، اس کے اگلے سال بھی 25 ارب ڈالر کا فورن ڈیٹ واپس دینا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ کو آئی ایم ایف کا ایک 15 بلین ڈالرز کا پروگرام چاہیے، جس میں پورے ریفارم کا ایک پروسیس ہو، اور وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی۔ برو یہ بڑے عرصے سے آپ کہہ رہے ہو یار کہ ریفارم کرو، کیوں نہیں کرتے؟ میرے خیال میں پولیٹیکل ول کا یہ ایشو ہے کاشف، ورنہ تو آپ دیکھ لیں کوئی میرے خیال میں اتنا ایشو نہیں۔ جب آپ کسی سے کچھ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آرام سے، وہ ہوا بھی ہے ہمارے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نیب کا قانون ٹھیک کرنا ہو تو وہ تو راتوں رات ہو جاتا ہے، لیکن ریفارمز راتوں رات نہیں ہوتے اس میں۔ لیکن کاشف میں یہ کہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ اس وقت ووٹ کے قریب ہوتی ہے نا، تو وہ میں اس کو دوش نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا ایک نیچرل پروسیس ہے کہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کے لیے وہ ایسے ہی بجٹ دے گی۔ جب اس کو پتا آئی ایم ایف نہیں ہونے جا رہا اور 2 مہینے میرے رہ گئے گورنمنٹ میں، تو وہ اسی طرح کا بجٹ دے گی جس میں پاپولس میجر زیادہ ہوں گے، اور وہ دیکھے گی وہ دے لک فارورڈ ٹو ووٹ بینک۔ تو یہ وہی کیا۔ اگر کرنا ہوتا تو 2-3 اسٹیپس میں بتاتا ہوں وہ کیا بہتر ہو سکتے تھے۔ دیکھیں ٹیکس جو ہے نا ٹریڈرز، پراپرٹی، ایگریکلچر اس طرف لگایا جاتا، اور جو فارمل سیکٹر ہے اس سے ٹیکس کم کیا جاتا، تو ایک بیلنس کریٹ ہو جاتا۔ اور یہ جو ایکسٹرا ٹیکسز لگائے گئے ہیں 0.6% اور ونڈ فال کا ایک ٹیکس لگایا گیا ہے، اور بہت ساری چیزیں یہ نہیں ہونی، امپلیمنٹ نہیں ہونی۔ 0.6 ہو جائے گا بٹ دوسرے ٹیکسز امپلیمنٹ نہیں ہونے۔ آن دی ادر ہینڈ جو خرچوں کے ایریاز ہیں، پبلک سیکٹر اینٹیز، پینشن کے ریفارمز، اور آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا، جو آپ انرجی کا ڈیفیسٹ کرتے ہیں، یہ 3-4 چیزیں اگر آپ ٹھیک کرتے اور اتنا بڑا آپ گیپ نہ دیتے، آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ 6.5% میں ڈیفیسٹ کروں گا، یعنی کہ جتنا کماؤں گا اس کا 6.5% ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا، اور وہ سارا فنڈ کروں گا ڈیفینس ہو، پینشنز ہوں، یا پھر پی ایس ڈی پی پروگرام ہو، ڈیولپمنٹ پروگرام ہو، وہ سارا میں قرضوں سے فنڈ کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آگے قرضے بڑھنے ہیں اور آپ کی چیزیں ڈیریل ہونی ہے، اور لیکن ٹھیک ہو۔ لیکن مجھے بتائیں کہ جی ڈی پی ہماری پہلے 6.1% تھی پچھلے سال، ابھی 0.9 پہ آ گئی، ایگریکلچر نیچے چلا گیا، انڈسٹری نیچے چلی گئی، مینوفیکچرنگ نیچے چلی گئی، کنسٹرکشن سیکٹر نیگیٹو میں چلا گیا، ہر چیز مائنس میں جا رہی ہے۔ یہ کافی ساری چیزیں، بہت سی چیزیں پلس بھی ہیں، گورنمنٹ نے آج میں نے دیکھا اپنے اشتہار بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ جب اکانومی کی بات آتی ہے یہ اتنا مشکل ہمارے لیے کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ملک نہیں ٹھیک کرنا، خالی اگلا الیکشن دیکھنا ہے، کیا یہ وجہ ہے؟ میرے خیال میں یہ شارٹ ٹرم اپروچ ہے، اور ایک کنٹینیوٹی کا بھی ایشو ہے کاشف۔ گورنمنٹس کو شاید یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ کنٹینیو کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی، اگلی مرتبہ کیا ہوگا، کیا 5 سال پورے ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ ہماری ہسٹری رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اس کی وجہ سے بھی گورنمنٹ شاید رکتی نہیں ہے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی صحیح سے نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹینیو ہوتا ہوا نہیں دیکھتی، تو ڈیفینیٹلی وہ پلان پھر شارٹ ٹرم ہی دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ یہ پروسیس چلتا رہے، میرے خیال میں 2-3 مرتبہ یہ ٹینرز اور جائیں گے 5-5 سال کے، پھر کہیں جا کے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایکچولی جو ہے پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کمپیٹنٹ لوگ کیسے بیٹھتے ہیں، کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کیسے ڈیلیور کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کاشف کہ گراس روٹ لیول پہ ریولیوشن نہیں ہوا۔ ہمیں 70 سال میں کیوں نہیں سمجھ آیا یہ سب کیسے ہوتا؟ 70 سال میں کتنی بار ہم نے کنٹینیو کیا، مجھے بتائیں۔ تو جو دیکھیں میں آج اگر صحافت سے نکل جاؤں اور 10 سال بعد واپس میں جرنلزم میں کسی طرح انٹر ہو جاؤں، فرض کریں میں کسی وجہ سے بھی مجھے نکال دیا جاتا ہے، غلط وجہ سے نہیں، کسی ٹھیک وجہ سے جو کہ ملک میں مارشل لا لگ گیا مجھے سائڈ پہ کرنا، تو 10 سال بعد آ کے مجھے آپ کا صحافت بھول جائے گی کیا؟ ان لوگوں کو آپ جو کہتے ہیں کنٹینیوٹی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک نیت میں اور ایک ایکسپیرینس میں
یہ فرق کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کی نیت اگر ہو، ایکسپیرینس آپ ساروں کے پاس ہے. ڈار صاحب میں حالانکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بجٹ دے چکے ہیں، تو فرق تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ بات صحیح ہے آپ کی کہ دیکھیں اس میں ول، کمپٹنس اور کنٹینیوٹی تو دیکھیں بیسک ہے. اگر آپ کنٹینیوٹی دیں گے تو اکاؤنٹیبلٹی آپ لینا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے کہ آپ 5 سال رکیں، اگلے 5 سال رکیں، اس سے اگلے 5 سال رکیں، تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا. لیکن کنٹینیوٹی کا ایک بہانہ ضرور بن سکتا ہے، بٹ میں کہتا ہوں کہ ساتھ میں کمپٹنس کا بھی ایشو رہا ہے، اور ایونچولی ہم نے کیونکہ ایجوکیشن اور اس طرح کی چیزوں پہ خرچ نہیں کیا تو لوگ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ اکانومی جو ہے وہ میجر چیز ہے اور ڈیلیوری امپورٹنٹ ہے. تو میرے خیال میں یہ کمپٹنس، ویل اور کنٹینیوٹی، یہ سب چیزیں مل کے ہمارے یہاں کنٹریبیوٹ کیا، اور یہ پچھلے 30-35 سالوں کا یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں نیت بھی ہو، کیپیسٹی بھی ہو، اور ایک کنٹینیوٹی بھی ہو کہ حکومتیں چلتی رہیں، اپنے بجٹس دیتی رہیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا.